بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر شخص دن بھر میں درجنوں کام کرتا ہے، لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کتنے کام ایسے ہیں جن کے آداب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں اور ہم میں سے اکثر کو پتہ نہیں ہیں؟ جیسے کہ سلام کرنے سے پہلے گفتگو کرنے کے آداب ہیں، کھانے پینے کے مینرز ہیں، سونے اٹھنے جانے کے، چھوٹے چھوٹے دروازہ ناک کرنے کے، کسی سے اجازت لینے کے، کسی کو تھینک یو، کسی کو شکریہ بولنے کے لیے، اور باقی زندگی کے جتنے بھی معاشرتی اور معاشی مسائل اور ان کے جو آداب ہیں وہ اسلام نے ہمیں سارے سکھا رکھے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر پہلو سے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان آداب کو سیکھیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ایک نئی سیریز شروع کی ہے جس میں ہم قرآن کریم کی صحیح احادیث اور مستند اسلامی مراجع حوالہ جات کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں روزمرہ کی زندگی کے آداب آسان طریقے سے اور مختصر لہجے میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا موضوع قضاء حاجت کے آداب ہیں، واش روم اٹینڈ کرنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے قضاء حاجت کے آداب۔ نمبر 1، بیت الخلاء واش روم کو کہتے ہیں۔ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، آپ لوگ اس کو ضرور یاد کر لیں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ بہت اہم دعا ہے، اس سے جتنے بھی یہ بدترین شیاطین جو کہ گندگی میں ہوتے ہیں تو ان سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آپ کو کبھی بھی بیت الخلاء میں ڈر نہیں لگے گا اور نہ ہی آپ کبھی ان ناپاک جنوں کے حملے میں آئیں گے۔ تو ضروری ہے کہ آپ کو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا آنی چاہیے۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، آپ لکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ یہ ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسرا اس کا کیا پوائنٹ ہے کہ بیت الخلاء یعنی واش روم میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں، کیا مطلب کہ لیفٹ آپ نے اندر کرنا ہے۔ پہلے تو ہر جگہ ہم رائٹ کرتے ہیں، مسجد میں جانا ہو، گھر میں، لیکن چونکہ یہ گندی جگہ ہے تو یہاں پر ہم پہلے بایاں یعنی لیفٹ پاؤں اندر کریں گے، اور باہر نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالنا ہوگا۔ کیونکہ بایاں پاؤں ہم گندی جگہ پہ جا رہے ہیں تو الٹا پاؤں رکھیں گے، اور جب نکلیں گے باہر چونکہ ایک پاک جگہ آ جائے گی تو پھر ہم دایاں پاؤں باہر نکال کر پھر ہم باہر نکلیں گے، اور اس کے لیے بھی ہم الگ سے دعا پڑھیں گے۔ اس دعا کو آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر نمبر 3 میں اگر کسی کھلی جگہ میں قضاء حاجت کرنی ہو تو ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جو لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ رہے، مطلب جھاڑیوں میں، اور کہیں چھوٹا سا پردہ ہو۔ باہر اگر میدان میں ہیں، جنگل میں ہیں تو کوئی ایسی جگہ جہاں پر تھوڑا سا کہیں پردہ بنا ہوا ہو، یا کسی کپڑے سے کوئی پردہ بنا کر وہاں پر قضاء حاجت کریں، واش روم اٹینڈ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کے سامنے بیٹھ جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو چھپ کر بیٹھنا چاہیے۔ پھر نمبر 4 میں بیت الخلاء یا کھلی فضا میں قضاء حاجت کے دوران قبلہ کی طرف رخ نہ کیا جائے، نہ ہی پشت کی جائے۔ قبلہ کی طرف یعنی جہاں پر ہم کس قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں منہ کر کے، وہاں پر نہ پشت کی جائے نہ ہی وہاں پر منہ کیا جائے، بلکہ کسی اور جانب منہ اور پشت کی جائے۔ نمبر 5 میں یعنی پیشاب یا پخانہ ایسی جگہ کیا جائے جہاں سے چھینٹے اڑ کر جسم یا کپڑوں پر نہ پڑیں۔ پھر قضاء حاجت کے وقت بلا ضرورت بات نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ بولتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، بالکل کوئی چیز ضروری ہو تو آپ مانگنی ہے، یا کوئی چیز پانی ختم ہو گیا ہے جیسے، تو اس قسم کے لیے اجازت ہے۔ باقی فضول باتیں، تکرار، گپ شپ لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے۔ پھر نمبر 7 راستے پر کسی چھاؤں میں، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ کے قریب، قبرستان میں، کسی پھلدار درخت کے نیچے، یا ٹھہرے ہوئے پانی میں، کسی کنویں کے نہر یا حوض کے قریب قضاء حاجت بھی نہ کی جائے۔ کیونکہ لوگ بیچارے اگر سفر کر رہے ہوں تو کہیں بیٹھتے ہیں چھاؤں میں، تو وہاں اگر کوئی بیٹھے گا تو وہاں پر پخانہ یا پیشاب پڑا ہوگا تو کتنا برا لگے گا۔ تو یہ بھی اس کے آداب میں آتا ہے کہ آپ کو کبھی ایسے سفر پر ہیں تب بھی ایسی جگہوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ پھلدار درخت ہو وہاں بھی نہیں کرنا چاہیے، کہیں پانی ٹھہرا ہو تو آپ اس کے اندر بھی نہ کریں، کوئی آ کے پیتا ہے مجبور، یا باقی بھی جو ہے یہ آداب کے تھوڑا سا خلاف ہے۔ تو ہمیں اسلامی آداب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ کسی کنویں، نہر یا حوض میں بھی ہمیں قضاء حاجت یا پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر کھانے کی چیز، جیسے کوئی ہڈی پڑی ہوتی ہے، ٹکڑا پڑا ہوتا ہے، یا لید ہوتی ہے، جس طرح جانور کا کوئی پخانہ ہوتا ہے خشک ہو جاتا ہے، یا ایسی ناپاک چیزیں جیسے شیشہ، لوہے وغیرہ، ان سے بھی استنجا نہ کیا جائے۔ استنجا صرف ڈھیلے سے جائز ہے، اور پانی سے یا کوئی کپڑا ہو اگر کوئی چیز میسر نہ ہو، باقی ان چیزوں سے نہیں کرنا چاہیے۔ نقصان کا بھی خطرہ رہتا ہے، اور ساتھ جو ہے ان کے اوپر جنات اور شیاطین بیٹھتے ہیں ہڈیاں وغیرہ کے اوپر، تو یہ ویسے بھی ان سے اوائڈ کیا جائے۔ پھر استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جائے، آپ کو رائٹ ہینڈ استعمال نہیں کرنا استنجے کے لیے۔ ہاں ٹوٹا ہوا ہے، اللہ نہ کرے کوئی بہت زیادہ خطرہ ہے کہ بیماری
گندگی کی وجہ سے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے، البتہ اگر عذر ہو تو دائیں ہاتھ سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا جائے، یہ بڑا کامن ہو چکا ہے، جلدی میں کھڑے ہو کر سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور چھینٹیں پڑتی ہیں، تو قیامت میں سب سے پہلا عذاب جو ہے وہ قبر میں اس چیز کا پڑے گا کہ جو پیشاب کرتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں کہ اس کا اہتمام نہیں کرتے، چھینٹیں ان کے اوپر پڑتے ہیں، تو اس کا بھی بڑا اہتمام کیا جائے۔ البتہ اگر کسی کا کوئی معقول عذر ہو، وہ بیٹھ کر پیشاب ہی نہ کر سکتا ہو، جگہ نہ ہو یا مجبوری یا عذر کی وجہ سے پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، یا ٹانگوں میں کوئی مسئلہ ہے یا بیٹھتا ہے تو پھر اٹھنا اس کے لیے مشکل ہے، جیسے بڑی عمر کے یا عمر رسیدہ افراد ہیں تو ان کے لیے کچھ گنجائش موجود ہے، باقی ینگسٹر اور نوجوان اور جو اس حالت میں ٹھیک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر ہی سنت کے مطابق جو ہے وہ اس کو اپنائیں، اس کو ہم آگے پڑھیں گے، طریقہ بھی بتایا گیا ہے سارا۔ پھر بیت الخلاء سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو کیا دعا پڑھنی ہے؟ غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی العذا وعافانی، اس دعا کو بھی آپ ضرور نوٹ کر لیں، یہ بھی آپ نے واش روم اٹینڈ کرنے سے جب نکلنا ہے، رائٹ پاؤں باہر نکالنا ہے تو تب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کا ترجمہ بھی بڑا آسان ہے، یا اللہ میں تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر کے مجھے عافیت بخشی۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ استنجا کے بعد اپنے ہاتھوں کو صابن وغیرہ سے اچھی طرح دھو لیا جائے، صابن نہ ہو تو خشک مٹی سے زمین پر رگڑ کر اچھی طرح سے بار بار دھویا جائے، تاکہ کیونکہ صابن میسر رہتا ہے ہر جگہ، تو ضروری ہے کہ صابن، ڈیٹول کا صابن یا کوئی بھی ایسا لیکوڈ جو دھونے کے لیے جیسے سینیٹائزر وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، تو ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ تو یہ ہمارے واش روم اٹینڈ کرنے کے آداب تھے جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ عبادت کے مطابق ہی گزرے گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم وضو کے آداب سیکھیں گے، وضو کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو شیئر بھی ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔